مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی کتاب صحیفہ جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اعمال کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 35ویں آیت پر آج ہم غور و خوض کریں گے۔ اس کا آدھا حصہ ہم پچھلے جمعہ کو سیکھ چکے ہیں۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ کلام خدا کو کھولیے گا۔ رسولوں کے اعمال اس کا 20واں باب اس کی 35ویں آیت میں قرآن مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ میرے پیچھے پڑھیے گا، اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اسلام کا پڑھا جانا سنا جانا سب کے لیے باعث برکت ہے۔ تشریف رکھیے۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ اسی آیت کے اندر ہے، اسی آیت مقدسہ کے اندر ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔ تو پالوس رسول یہاں پر افسس کے بزرگوں کو، افسس کی کلیسیا کے بزرگوں کو وہ اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کر کے وہ اپنی خدمت کا جو اس نے افسس کے اندر، آسیا کے اندر جو اس نے سرانجام دی 3 برس تک، اب یہاں سے وہ رخصت ہونے کے بعد وہ وہاں کے کلیسیائی بزرگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کر کے انہیں کہتا ہے کہ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھائی، میں نے تمہیں سب باتیں کر کے دکھائی کہ اس طرح محنت کر کے کمزور کو کیا کرنا، سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں کیا کرنا، یاد رکھنا چاہیے۔ یہ مسٹ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم یسوع مسیح کی باتوں کو یاد نہ رکھیں تو ہم اپنی مسیحی زندگی کے اندر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو پالوس ان بزرگوں کو جو کلیسیا کی دیکھ بھال کرتے تھے، کلیسیا کی خبر گیری کرتے تھے، کلیسیا کو کلام سکھاتے تھے، کلام پہنچاتے تھے، انہیں اپنا نمونہ دیتا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اوپر پڑھیں 32 کی 33 آیت جس پر ہم پہلے بھی کلام سن چکے ہیں، اور 31 آیت کے اندر پالوس رسول جو ہے وہاں کے ایمانداروں کو، بزرگوں کو یہ فرماتے ہیں، اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک دن رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اس علاقے کے اندر پالوس رسول 3 برس تک خدمت کرتا رہا اور وہ کہتے ہیں کہ آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کی سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ اور پالوس رسول اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ یاد رکھیے جو خدا کے خادم ہیں، جو واقعی خدا کے چنے ہوئے ہیں، وہ کسی کے چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کرتے، بلکہ پالوس رسول ایک نمونہ دے رہا ہے کہ میں نے بھی کیا کیا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالا ہے، میں نے تمہیں سب باتیں کر کے دکھائی ہے۔ سو جو خادم ہونا چاہیے وہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے۔ آپ کس نے یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی؟ یسوع مسیح سے۔ اعمال کی کتاب پر جب بھائی شہزاد جو ہیں انہوں نے لاسٹ پریچنگ انہوں نے کی، ٹیچنگ انہوں نے دی، تو وہاں پر انہوں نے اعمال کی کتاب کے پہلے باب کا حوالہ دیا کہ وہاں پر یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہوا کہ جو کچھ وہ کرتا تھا وہی وہ کیا کرتا تھا، سکھاتا تھا۔ تو اس نے یسوع مسیح کے نمونہ حاصل کیا۔ سو خادم جو ہے وہ نہ صرف سکھانے والا ہو بلکہ وہ خود پریکٹیکل کر کے دکھانے والا ہو۔ سو آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ کمی ہے، یہاں پر بھی کمی ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔
بائبل میں کہتی ہے کہ یسوع مسیح جو کچھ کرتا تھا وہی سکھاتا تھا. آج سکھانے والے بہت ہیں لیکن کرنے والے کم ہیں. سو پالوس اس یہاں پر نمونہ دے رہا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا نمونہ دوں. اور ان باتوں میں سے جو یسوع کی باتیں ان میں سے وہ کہتا ہے کہ اس نے خود کہا کیا دینا لینے سے کیا ہے مبارک ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے کسی کے چاندی سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا. سو دینا لینے سے کیا ہے مبارک ہے. اور یسوع مسیح نے خود کہا، یسوع مسیح نے کیا کہا جی؟ یسوع مسیح نے خود کہا کہ دینا لینے سے کیا ہے مبارک ہے. تو یہاں پر اگر ہم سیاق سے بات میں دیکھیں تو یہاں پر یسوع مسیح نے جو یہ کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے، اس نے کہاں سے پالوس کوٹ دیتا ہے، کہاں سے یہ ریفرنس کو دیتا ہے؟ میرے سے نکالیں لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 37ویں اور 38ویں آیت، یا اگر 36 میں ایسے پڑھیں تو لکھا ہے کہ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دو. عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے گی. مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہراؤ جاؤ گے. خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے. دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا. اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے کیا ہوگا ناپا جائے گا. سو اس حوالے کے اندر تو یہ لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اگر ہم کسی کی ایپ جوئی کریں گے اس سیاق و سباق کے مطابق تمہاری بھی ایپ جوئی کی جائے گی. اگر تم کسی کو مجرم ٹھہراؤ گے تو تم بھی مجرم ٹھہرائے جاؤ گے. اور اگر تم خلاصی دو گے تو تمہیں بھی خلاصی جو دی جائے گی. اور پھر آگے لکھا دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. اور نیچے یسوع مسیح نے بتا دیا کہ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. کیا اس حوالے کے اندر یسوع مسیح نے کیا روپے پیسے کی بات کی؟ ایک مرتبہ ہم جب یہ سنتے ہیں دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا تو صرف ہمارا ذہن جو ہے وہ ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. شاید اس سے مراد یہ ہے کہ پیسے کی بات ہو رہی ہے، روپے کی بات ہو رہی ہے. نہیں، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے بھی، لیکن اس سیاق و سباق کے اندر اس سے مراد یہ نہیں ہے. پالوس رسول اسی حوالے کے جو ہے وہ حماد کی کتاب کے 20ویں باب کے اندر اس کو استعمال کرتا ہے. تو اس نے خود کہا. یسوع مسیح جب کلام کرتا تھا تو اس کے وسیع تر معنی ہوتے تھے، اس کا مفہوم گہرا ہوتا ہے. تو پالوس رسول لوکا کی انجیل میں سے اس حوالے کو کوٹ کرتا ہے کہ اس وقت تک لوکا کی انجیل لکھی جا چکی ہے اور اعمال کی کتاب بھی لوکا ہی نے لکھی ہے. لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب دونوں کتب کا جو مصنف ہے وہ لوکا ہے. تو دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. یہ نہیں کہ دیا کرو اس کے بعد کام ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ دینا انتہائی ضروری ہے. پالوس رسول مال کی کتاب میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ سیاق و سباق کے مطابق چاندی، سونے اور کپڑے کی بات کر رہا ہے. یہ اس دور کے اندر ایز اے کرنسی بطور روپے پیسے جو ہے استعمال ہوا. تو پالوس رسول جو ہے جب اس حوالے کو اٹھاتا ہے لوکا کی انجیل میں سے اس کو کوٹ کرتا ہے تو اس سے مراد وہ یہی بتا رہا ہے، اس سے مراد چاندی، سونا اور کیا ہے کپڑے. اس دور کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ یہ کرنسی کے طور پر استعمال دینا لینے سے کیا ہے مبارک ہے. اس حوالے کی جو خاص چیز ہے دینا لینے سے مبارک ہے. مبارک وہ ہوتا ہے جس کو خداوند برکت دے چکا ہے،
جس کو خداوند برکت دیتا ہے، وہ شخص مبارک جو ہے وہ کہتا ہے۔ سو آئیں قرآن مقدس میں سے ہم یہ دیکھا کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ سو یہاں پر پالوس کہتے ہیں کہ کمزوروں کو کیا کرنا، کمزوروں کو سنبھالنا، اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو کیا کرنا، سنبھالنا۔ کمزور وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، جو کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہے، پوری دنیا کے اندر ہے۔ سو اگر پرانے احکامہ میں سے دیکھ کے مقصد نکالیں، استثنا کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کے ساتھ میں پرانے احکامہ میں سے استثنا 15واں باب اور اس کے ساتھ میں ایسے ہم دیکھیں گے کہ جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، خداوند یہاں پر اسرائیل قوم سے ہم کلام ہے، اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو کیا کرتا ہے، دیتا ہے۔ دینا، دینے سے کیا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو، تو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے اپنا دل سخت نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا۔ تو میرے عزیزو، دل کا تعلق جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری مٹھی کا جو تعلق ہے وہ ہمارے دل سے ہے۔ اس مٹھی کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے دل سے ہے۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے، دینا لینے سے مبارک ہے۔ خداوند جو ملک تمہیں دیتا ہے اس کے اندر خداوند یہ بتاتا ہے کہ تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے اگر کوئی مفلس ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کمزور ہو، تو تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کر لینا اور نہ اپنی مٹھی بند کر دینا۔ سو مٹھی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اگر ہمارا دل بند ہے تو پھر ہماری مٹھی بھی بند ہے۔ اگر ہمارا دل بند ہے تو ہماری مٹھی بھی کیا ہے جی؟ بند ہے۔ اگر ہمارا دل کھلا ہوا ہے تو ہماری مٹھی بھی کھلی۔ سو خداوند نے وہ ملک دیا، اور خداوند کہتے ہیں کہ تیرے ملک کے اندر، تیرے پھاٹکوں کے اندر اگر تیرا کوئی بھائی غریب ہے، مفلس ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، تو تو کیا کرنا؟ اس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی کیا کر لینا، بند کر لینا۔ جو ہمارا مضمون ہے اس کا جو سب سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے جی خود غرض دل کا معاملہ، سیلفش ہارٹ، خود غرض دل۔ خود غرض کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں یا تعریف دیکھیں تو خود غرض وہ شخص ہوتا ہے جو صرف اپنے حال پر نظر کرتا ہے۔ خود غرض کون ہوتا ہے جو صرف اپنے حال پر نظر کرتا ہے، دوسروں کے حال پر اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میرے بھائی کا کیا حال ہے، وہ کس حالت میں ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ صرف اپنے اوپر نظر رکھتا ہے، ایسا شخص خود غرض ہے۔ آئیں کتاب مقدس میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، میں نکالے فلپیوں کے نام پر رسول کا خط ہے۔ اس کا دوسرا باب اگر اس کے ہم 5ویں آیت دیکھیں تو پولس رسول یہاں پر ایک تلقین جو ہے وہ کرتا ہے۔ دوسرے باب کی چوتھی آیت میں پولس رسول کہتا ہے کہ ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں، ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ دوسرے کے حوال پر بھی کیا کرے، نظر رکھے۔ تو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ خود غرض دل کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کا دل، اس کا باطن، اس کی زندگی خود غرض ہے، اپنے پہ نظر کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کا دل بھی کیا ہوگا، بند ہوگا۔ اور اگر ہم انسان کی نیچر پر، اس کی فطرت پر، اس کی شرست پر اگر ہم نظر کریں تو انسان پیدا ہی خود غرض ہوا ہے۔ اور بائبل جو ہے وہ یہ بتاتی ہے اخیر زمانہ میں
اخیر زمانہ، یہ اخیر زمانہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جب سے رسول ہیں، رسول بھی جو ہے یہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اخیر زمانہ ہے. اخیر زمانہ میں دن اچھے ہوں. ویسا نکالے تو ہوتی اس کے نام پر رسول کرتا. دوسرا اس کا تیسرا باب، اس کی پہلی دوسری آیت پر ہم غور کریں گے. لیکن یہ جان رکھ، پالوس تیموتھیوس کو جو اس کا روحانی فرزند تھا، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے. کیونکہ آدمی کیا ہوگا؟ خود غرض، آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدخو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کا اثر قبول نہ کریں گے. ایسوں سے ملے رہو. بائبل کہتے ہیں کہ ایسوں سے کیا کرو؟ کنارہ کرو. اب وہ شخص جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے اور جن اشخاص کی بات ہو رہی ہے، پالوس کہتا ہے کیونکہ آدمی اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے تو ان میں سب سے پہلے برے آدمی کی جو خوبی یا صاف ہوں گے، ان میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جو خود غرض ہوگا، سیلفش ہوگا، صرف اپنے پر نظر رکھے گا. کس چیز سے مجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ وہ شخص مطلبی ہوگا. جس شخص سے اس کو مطلب ہوگا اس کے ساتھ وہ بڑا میل ملاپ ہوگا. ہمارا پہلا پوائنٹ ہے غرض، دل کا معاملہ. تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس مٹھی کا تعلق ہمارے دل سے. خداوند کہتا ہے کہ تم اپنے اس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی کیا کر لینا، بند کر لینا. ہم نے سیکھا کہ مٹھی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. پہلی چیز، انسان کو غرض پیدا ہوگا. انسان خود غرض پیدا ہوگا، یہ نیچر اس کے اندر پائی جاتی ہے. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نیچر، یہ فطرت اس کی تبدیل نہیں کر سکتی. میرے بھائی کو آپ کے لیے خوشخبری ہے، ایک شخص ہے جو انسان کی شرست کو، انسان کی نیچر کو، انسان کی فطرت کو بدل سکتا ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. جب اس زمین پر آیا تو اس نے آ کر انسانوں کی شرست کو بدل دیا. اس نے انسان کی نیچر کو بدل کے رکھ دیا، کیونکہ اس کے اپنی نیچر کے اندر، اپنی فطرت کے اندر اس کے گناہ نہیں تھا. اس نے انسان کو جب ان سے کلام کیا، ان کی نئی پیدائش کی، تو پھر وہ خود غرض نہ رہے. وہ صرف اپنے حوال پر اثر کرنے والے نہ رہے، بلکہ خداوند آج بھی یہ سکھا رہے کہ دینا لینے سے کیا ہے؟ مبارک ہے. سو دینا ضروری ہے، لازم ہے، لیکن خداوند جو کھلے دل سے دیتا ہے اسے مبارک کہتا ہے. جو بند دل سے دیتا ہے خداوند اسے مبارک نہیں کہتا. یسوع مسیح نے یہ واضح کیا کہ جہاں تیرا مال ہے وہی تیرا دل لگا ہوا ہے. جہاں تیرا کیا ہے؟ مال ہے وہی تیرا یسوع مسیح نے خود فرمایا. ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے غمزدہ دل کا معاملہ. It's all about heart. سب دل کا معاملہ ہے. جب بائبل دل کی بات کرتی ہے تو انسان کے باطن کی بھی بات کرتی ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں 7ویں آیت ہم نے پڑھی، ہمارا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اپنا دل ہم سخت نہ کریں.
اور یاد رکھیے کہ جب تک ہماری نئی پیدائش نہ ہو اس وقت تک ہمارا دل جو ہے پتھر کی طرح ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ جب ہماری نئی پیدائش ہو جاتی ہے جو کلام مقدس سے ہوتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمارا باطن جو ہے وہ بدل جاتا ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر ہم نے دینے کی استطاعت جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور پھر ہم کمزوروں کی، غریبوں کی، جو مفلس لوگ ہیں، ہم ان کی احتیاجوں کو رفع کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں 8ویں آیت کے اندر، بلکہ اس کی احتیاج رفع کرنے کو جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے تو ضرور فراغ دستی سے، فراغ کہتے ہیں جی کسی چیز کا کھلا ہوا، 8ویں وہی استثنا کہتا ہے، بلکہ اس کی احتیاج رفع کرنے کو جو چیز اسے درکار ہو، یعنی اس کے بھائی کو جو مفلس ہے، اس کے لیے تو ضرور فراغ دستی سے اسے کیا کرنا؟ قرض دینا۔ پھر آگے لکھا ہے 9ویں آیت میں، خبردار رہنا۔ کیا کرنا جی؟ خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ 7ویں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بند ہو جائے۔ بائبل کہتے ہیں کہ تیرے دل میں برا خیال نہ گزرے۔ جس وقت خداوند نے یہ حکم بنی اسرائیل قوم کو دیے، یہ سال 7واں سال تھا اور کتاب مقدس کے مطابق 7واں سال وہ سال ہوتا تھا جس میں اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو یہ بائبل کا اصول تھا کہ 7واں سال آپ اس کو کیا کرو گے؟ معاف کر دو اگر وہ نہیں دے سکتے۔ تو خداوند کہتے ہیں کہ اس سال جو 7واں سال ہے جو چھٹکارے کا سال ہے، اس سال اگر تیرا بھائی مفلس ہو تجھے دینا پڑے تو اپنے دل کو سخت نہ کر، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تیرے دل میں کوئی برا خیال بھی اس کے بارے میں نہ اسے شاید کسی قرض دوں یہ تو نہیں دے سکتا واپس۔ بائبل کہتی ہے کہ اس لیے تو اسے ضرور فراغ دستی سے اسے قرض دینا، یعنی کہ ہاتھ کھول کر، اس وقت ہوتا ہے جب دل کھلا ہوا ہو اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بند ہو جائے تو اسے کچھ نہ دے اور یہ تیرے خلاف خداوند سے کیا کرے جی؟ کیا کرے جی؟ فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے۔ ہمارے دل میں کئی مرتبہ برے خیال گزرتے ہیں، ہم کئی مرتبہ غم کرنے لگتے ہیں دل کے اندر، اگر میں نے اس کو دیکھی تو میرے پاس کرنا چاہیے، میں اس قابل نہیں کہ میں دے سکتا۔ غم زدہ دل کا معاملہ ہے، انسان غم کرتا ہے برے خیال اس کے دل میں سے گزرتے ہیں، اور خداوند کہتے ہیں کہ تیرے دل میں سے کوئی برا خیال نہ گزرے۔ تو یاد رکھیے اگر خیال کو گزرتے تو یسوع مسیح نے خیال کے بارے میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، وہاں پر اور بھی مثال دی اس کے بارے میں دل میں کیا کرتا ہے، خیال کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کر چکا ہے؟ زنا کر چکا۔ تو یسوع مسیح یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جو سکھایا وہ قرآن کے احکامات میں وہ عین مطابق ہے کہ تیرے دل میں کوئی برا خیال بھی نہ گزرے۔ اگر تیرے دل میں سے کوئی برا خیال گزر گیا اور وہ شخص جو مفلس ہے، جو غریب ہے، جو کمزور ہے، اور وہ اگر خداوند سے فریاد کر دے تو بائبل یہ سکھا رہی ہے کہ یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے گا۔ تیرے لیے کیا ٹھہرے گا؟ گناہ ٹھہرے گا۔ دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ غم زدہ دل کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں اس پر کئی مرتبہ شیطان جو ہمارے دل میں خیال بھی ڈالتا ہے، ہم اس پر کئی مرتبہ پچھتاتے بھی ہیں، دے بھی دیتے ہیں، پچھتاتے بھی ہیں، اور کئی مرتبہ سے اس کے دل کے اندر سے خیال جو گزرے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، سب کچھ کس کے ہے؟ خدا کا ہے، جب خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس کا شکر کرتے ہیں، جو خدا کا شکر جو خدا نے دیا ہوا ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو پھر دینے میں افسوس کیا ہے؟
देने में अफसोस क्या है? तो फिर अफसोस भी नहीं होना चाहिए और फिर दिल को भी बुरा नहीं लगना चाहिए कि जब हमारा ये ईमान है खुदा ने दिया है। और फिर 10वें आयत में लिखा हुआ है, बल्कि तुझे उसको जरूर देना होगा, बल्कि तुझे उसको जरूर देना होगा, और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे, इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तूने अपने हाथ में क्या करेगा, जिनको तू अपने हाथ में लेगा तो उसको क्या करेगा, बरकत बख्शेगा। सो देने के अंदर खुदावंद कहते हैं कि बरकत है, इसलिए यीशु मसीह कहा कि देना लेने से मुबारक है। यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि जब तेरा हाथ उसे देगा तेरे दिल को बुरा ना लगे, इसलिए कि ऐसी बात है, ऐसी बात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तो अपने हाथ में लेगा उसको क्या करेगा, बरकत बख्शेगा। खुदावंद बरकत बख्शता है। अगर हम दें और हमारे दिल को बुरा ना लगे तो फिर खुदावंद की जिम्मेदारी है कि वो हमारे सारे कामों और हमारे सारे मामलों पर जो अपनी नजर रखे। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम फराग दिल अपने अंदर पैदा करें, यानी कि हम खुले दिल के मालिक। खुदावंद जो कुछ सिखाता है, जो कुछ बताता है, खुदावंद ऐसे नहीं बताता। बढ़ते निकाले ज़बूर की किताब, ज़बूर 145, तो गालिबन उसकी 16वीं आयत है। खुदावंद ऐसे ही नहीं फरमाता कि तू अपनी मुट्ठी खोल, बल्कि उसने खुद प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है और अब भी वो करता है। मिल गया जी ज़बूर 145 और उसकी 16वीं आयत। दाऊद का ज़बूर है। दाऊद खुदावंद के बारे में कहता है कि तू अपनी मुट्ठी खोलता है, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की, सिर्फ कुछ की नहीं, हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। जानदार के अंदर, जान रखने वालों के अंदर मेरे यीशु हम भी हैं। खुदावंद अपनी मुट्ठी खोलता है, इसीलिए तो उसने बनीनो इंसान को ये सिखाया और सिखाता है कि अगर तेरा भाई मुफलस हो, गरीब हो, तो तू क्या करना हो, अपनी मुट्ठी, क्योंकि उसने भी अपनी मुट्ठी को खोला और हर जानदार की ख्वाहिश को क्या किया, पूरा किया। तो खुदावंद ने खुद ये करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं। बदर बाप की 15वीं आयत से तो ऊपर हम देखें कि 14वीं आयत में फराग दिल हमें पैदा करना चाहिए, हमें अपने आप, हमारा दिल जो है वो खुला होना चाहिए। 14वीं आयत में लिखा है, बल्कि तो अपनी भेड़ बकरी और क्या चीज खद्दे और कोलू में से दिल खोल कर उसे देना। अगर उसे भेड़ बकरी की जरूरत है, अगर तेरी फसल में से उसको जरूरत है, और अगर उसको कोई रोगन चाहिए तो क्या करना, दिल खोलकर, में से दिल खोल कर उसे देना। यानी खुदावंद तेरे खुदा ने जैसी बरकत तुझको दी है, दी हो, उसके मुताबिक क्या करना, उसको देना। कैसे देना? जैसी बरकत तुझको दी हो उसके मुताबिक उसे देना, उसके मुताबिक देना। एक बार तुम्हारे खुदावंद ने बरकत तो बहुत ज्यादा दी, लेकिन हमारा दिल छोटा। अगर दिल छोटा है, बरकत खुदा ने बड़ी दे रखी है, इससे मुराद ये है कि आपकी अभी तक नई पैदाइश नहीं हुई, आप कलाम से नई सिरे से पैदा नहीं हुए, इसलिए आपका दिल अभी तक है छोटा। तो खुदावंद ने
परंतु कि अगर हम नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ें तो उसके दूसरे खत के अंदर 9वें बाब की 9वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल कहता है, चुनाचे लिखा है कि उसने बिखेरा है। उसने क्या किया है? बखेरा। उसने बिखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अबद तक बाकी रहेगी। जब खुदावंद के ताल्लुक से है, ज़बूर 112 उसकी 9वीं आयत के अंदर जो है लिखा हुआ है, पौलुस रसूल उस आयत को कोट करता है, हवाला देता है अपने खत के अंदर कि चुनाचे लिखा है कि उसने बिखेरा है, यानी कि उसने कसरत से दिया है, उसने कंगालों को दिया है। खुदावंद ने कंगालों को दिया, तो खुदावंद हमें ये सिखा रहा है कि अगर हम उसके बेटे हैं, अगर उसने हमें अपना बेटा बनाया है, तो फिर जैसा हमारा बाप का दिल है वैसा ही दिल मेरा और आपका दिल होना चाहिए। जिससे ये मालूम पड़ेगा, इससे लोगों को पता चलेगा कि वाकई हम आसमानी बाप के क्या है, बेटे। तो आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट, हमारा दिल शुक्रगुजारी वाला होना चाहिए। पहली चीज कि हमारा दिल को गर्ज नहीं होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर कोई गम या कोई पछतावा नहीं होना चाहिए देते वक्त। और तीसरा पॉइंट था कि हम फराग दिल हो, खुले दिल के मालिक हो, ना कि छोटे दिल। और आखिरी चीज कि हमारा दिल शुक्रगुजारी वाला दिल होना चाहिए। देना, देने से क्या है? मुबारक। मैं सब काले दिल का कृष्ण की का उसका आखिरी हवाला देखेंगे, उसके बाद हम शायद बाहर की तरफ बढ़ेंगे। 15वें बाब के पद में आए और इसके साथ ही मेरे साथ काले करने का नाम उसका 9वां बाब उसकी 8वीं आयत। पहले आप पुराने आयतों में से आयत को देखते हैं। देखिए, और याद रखना कि मुल्क मिस्र में तू भी क्या था? गुलाम था। खुदावंद ने इस्राएल कौम को ये सिखा रहा है कि तू याद रखना कि मुल्क मिस्र में तू भी गुलाम था और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको छुड़ाया। इसीलिए मैं तुझको इस बात का हुक्म आज देता हूँ। मैं तुझे इस बात का हुक्म आज देता हूँ। याद रखना, हमारा जो लास्ट मैसेज था वो था यीशु मसीह की बातें याद है। यहाँ पर नए अहदामों में भी और पुराने अहदामों में देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद हमें ये सिखा रहा है, बनी इस्राएल कौम को ये सिखा रहा है कि तुम याद रखना कि तुम मुल्क मिस्र के अंदर क्या थे? गुलाम। ये मरतबा हम ऐसी बातें जब याद रखते हैं तो याद रखिए कि हमारे दिल जो है वो शुक्रगुजारी से लबरेज होते हैं, हमारे दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। तो शुक्रगुजार दिल हमें होना चाहिए। यीशु में के वसीले खुदा ने हमें जो निजात मखलसी दी है, हमें हमेशा खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारा दिल हमेशा उसकी शुक्रगुजार से भरा होना चाहिए कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमें निजात भी दी, मखलसी भी दी, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो उसने हमें कसरत से दी। होना कि उसके 10वें बाब के 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। उसने दिया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने दिया है, इसलिए वो मैं कहता है कि तुम भी दिया करो, तुम्हें दिया चाहिए। तो आखिरी हवाला पढ़ेंगे, अपने छोटी सी तफसील पर हम गौर करेंगे। जो हमने गीत भी गाया दो पढ़ी, ग्रंथ के नाम पर रसूल का दूसरा खत, उसका 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत। देना जरूरी है, और जो देता नहीं, याद रखिए उसका दिल बंद है, और जो देता है उसका दिल खुला हुआ है। देना किस तरह? खुदा किस तरह से देने वाले को मुबारक कहता है? खुशी। इस सवाल को देखेंगे 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत। बल्कि हम छठी ऐसे पढ़ते हैं जो हमने गीत में भी गाया। लेकिन बात ये है, और कहते हैं लेकिन बात ये कि जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटे। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा होता है
تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بولتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں بات دل کی ہے، جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے، اسی قدر دے نہ دریک کر کے نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو خوشی سے رکھتا ہے۔ لوگ دیتے ہیں لیکن لاچاری سے، لوگ دیتے ہیں لیکن دریک سے۔ یہ پالوس کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ جس قدر آپ نے اپنے دل میں ٹھہرا لیا ہے اسی کے مطابق دیں، اور جو دل میں ٹھہرا لیا ہے اسی کے مطابق جب آپ نے دینا ہے تو پھر نہ دریک سے نہ لاچاری سے دیں، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ خدا تم پر بھی ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا۔ سو جب آپ دیتے ہیں تو خدا کے بادشاہ کا یہ اصول ہے، جب کوئی شخص دیتا ہے تو خدا اسے ملٹیپلائی کر کے اسے دیتا ہے۔ خدا کی بادشاہت میں اگر کوئی شخص دیتا ہے تو خداوند اسے ملٹیپل کر کے ضرب دے کر اس کو دیتا ہے۔ خدا کی بادشاہت کے اندر یہ اصول نہیں کہ اگر ہم نے 10 روپے دیے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میں 5 روپے ملے، نہیں، 10 کو 10 سے کریں، کتنا بنتا ہے؟ یہ خدا کی بادشاہت کا اصول ہے۔ آخری والا ہم دیکھیں گے، سب نکالیں مرکز کی انجیل، اس تمثیل کو نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب، اس کا 41ویں 42ویں 43ویں آئے 4 آپ طرف پروپوز کریں گے۔ مل گئے سب؟ ہم نے یہ چیز سیکھی کہ خدا اس کو دے دیں خوشی سے دینے والے، گیت بھی گایا، دو پڑھ گئے، لیکن پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ کون دیکھ رہا تھا؟ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں کتنے پیسے ڈالتے ہیں۔ یہ لکھا کس طرح؟ پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کتنے ڈالتے ہیں، کس طرح ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی غور کیا کریں کہ جو یہاں پر کھڑا آپ کے کلام سناتا ہے وہ کلام تو کلام میں جس طرح لکھا ہے اسی طرح پڑھ کے آپ کو سکھاتا ہے یا اس کو ٹویسٹ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کلام کو ٹویسٹ کرتے ہیں، لکھا کچھ ہوتا ہے بتاتے کچھ ہیں۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، کس طرح ڈالتے ہیں، اور بہتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے ہیں۔ بہتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے، اور ہمارا منجی یسوع مسیح وہاں پر ہیکل کے خزانہ کے پاس بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ کیا آج جب میں اور آپ ڈالتے ہیں تو نہیں دیکھتے ہیں؟ جب میں اور آپ ڈالتے ہیں اس وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بہتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے، اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر کیا کیا؟ 2 دمڑیاں یعنی ایک ڈھیلا ڈالا۔ یسوع مسیح دیکھ رہا، اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں وہ تیرے دولت مند بھی ڈال رہے ہیں۔ جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا۔ حالانکہ 2 دمڑیاں کچھ بھی نہیں،
ایک ڈھیلا کچھ بھی نہیں ہے. دولت مند بہت کچھ ڈال رہے ہیں. پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ کیسے پیچھے اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں اس میں تلوار لیوا نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی. یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بیوہ کس طرح ڈال رہی ہے اور جن کے پاس بہت زیادہ وہ کس طرح ڈال رہے ہیں. ڈال دونوں رہے ہیں، یہ دونوں رہے ہیں، لیکن خدا کی تعریف کس کی کرتا ہے؟ بیوہ کی. وجہ اس کا دل جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، اس کا دل کھلا ہوا تھا. اور جو بتھیرے دولت مند تھے وہ ڈال تو رہے تھے لیکن ان کے دل کیا تھے؟ بند. خداوند نے یہ خود کہا کہ دینا لینے سے مبارک ہے. میں اپنے سر کچھ کے اپنے خود فرمایا کہ دینا